محترم حضرات اور محترم سامعین اور محترم خواتین، جس عظیم الشان ہستی کا ہمیں یہ کئی دو ہفتوں سے انتظار رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عظیم الشان ہستی کو ہمارے سامنے یہاں لا کر ہمیں باعث مسرت کا موقع دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہستی سے ہمیں بار بار مستفید ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ حضرت والا ہمارے مابین تشریف فرما ہے، ابھی حضرت والا کا بیان شروع ہونے جا رہا ہے۔ تمام خواتین سے گزارش ہے کہ وہ بغور سماعت فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا رأس كل خطيئة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز اسلامی خواتین، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اور دنیا میں ہم کس طریقے سے زندگی گزارے، ہماری گھریلو زندگی کیسے ہو، بازار کی زندگی کیسے ہو، مسجد کی زندگی کیسے ہو، شادی بیاہ کیسے ہو، کاروبار کیسے ہو، یہ پوچھنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کو کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے نمونہ سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنایا۔ آپ ساری دنیا والوں کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو نمونہ بنایا، اسوہ بنایا۔ ہمیں گھر کیسے چلانا چاہیے، کپڑے کیسے پہننا چاہیے، کھانا کیا کھانا چاہیے، کیا نہیں کھانا چاہیے، اور بچے اسکول میں کہاں تعلیم پائیں، کہاں تعلیم نہیں پائیں۔ غرض یہ کہ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے گڑھے تک زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ہدایتیں نہ ملتی ہوں۔ لیکن میری مائیں اور بہنیں، بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آج شریعت سے، اسلام سے، قرآن اور حدیث سے اور دینی مجالس سے اور اولیاء کرام کی صحبت سے، بزرگان دین کی قربت سے دوری کی وجہ سے ہمارا مزاج خراب ہوتا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا
ایک اچھی زندگی اس کو کہتے ہیں کہ عالی شان مکان ہو اور بہترین عمدہ قیمتی کپڑے ہوں، سواریاں ہوں، زمین ہو، جائیداد ہو، پراپرٹی ہو، اور تجوریوں میں بھر بھر کر سامان ہو، اور روپیہ اور پیسہ بے شمار ہو، ڈالر بھی آتا ہو انکم کے اندر، ریال بھی آتا ہو انکم کے اندر، دینار بھی آتا ہو انکم کے اندر، اور ہماری خوشیوں کی انتہا اس وقت نہیں رہتی جب ہاتھ بھر بھر کر پیسہ آتا ہے۔ وہ عورت قیمتی سمجھی جاتی ہے شادی بیاہ کی محفلوں میں جو سر کے بالوں سے لے کر پیر کی انگلیوں تک سونے میں، گولڈ میں نہائی ہوئی ہو، اور جس کے کپڑے لاکھوں روپے کے ہو، اور جو قیمتی چمچماتی گاڑی سے وہ اتر رہی ہو، اور جس کے بچے اور جس کی بچیاں قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ہوں، شادی میں آئے ہوئے اور محفل میں آئے ہوئے اور اس پروگرام میں آئے ہوئے سارے خواتین کی نگاہ اٹھ اٹھ کر اسی خاتون کی طرف جاتی ہو اور اس سے پوچھتے ہوں، سوال کرتے ہوں کہ ابھی یہ سامان تم نے کہاں سے خریدا، یہ کان کا مال، یہ ناک کا مال، یہ گلے کا مال، اور یہ کپڑا تم نے کہاں سے خریدا، اور دیکھ دیکھ کر منہ میں رسیلا پانی آتا ہو۔ میری مائیں اور بہنیں، آج یہ مزاج بن چکا ہے کہ معزز عزت والی عورت وہ ہے اور عزت والا مرد وہ ہے کہ جس کے پاس پراپرٹی ہو، اور جس کے پاس بلڈنگ ہو، اور جس کے پاس جائیداد ہو، اور جس کی بیوی سونے اور چاندی کے اندر نہائی ہوئی ہو اور قیمتی کپڑے پہنی ہوئی ہو۔ لیکن اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا اور فرمایا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہیں احد کا پہاڑ سونا بنا کر ہم آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا نہیں تھا، دعا نہیں کی تھی، بلکہ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو احد کا پہاڑ آپ کے قدموں کے نیچے ڈال دیا جائے گا۔ قرآن کے مطالعے سے اور کلام پاک کو پڑھنے اور سمجھنے سے پتہ چلتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو بہت ساری نعمتیں دے رکھی تھیں، اور ان نعمتوں میں ایک نعمت یہ بھی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ جو جنت کا پھل تھا، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو مرحمت فرماتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان کا دسترخوان جس کے اندر جنت کے میوے سجے ہوئے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نازل کیا تھا۔ میری مائیں اور بہنیں، اس دھرتی پر سب سے بہترین قوم اور سب سے بہترین امت اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہے۔ ایسی قوم نہ اب تک آئی ہے نہ قیامت تک آ سکتی ہے۔ اللہ نے میرا شمار اور آپ کا شمار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فرمایا ہے، آپ کی قوم میں فرمایا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کا مقام سب سے اونچا فرمایا ہے، اتنا اونچا فرمایا ہے کہ پچھلے نبیوں میں اور پچھلے رسولوں میں کئی نبیوں نے، کئی رسولوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میری کتاب جو مجھ پر نازل ہوئی، آپ کی کتاب وہ لے لیجیے، میری نبوت اور میری رسالت کو لے لیجیے، اور بدلے میں آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے اندر پیدا کر دیجیے۔ میری ماں اور بہنیں، جب نبی اس قوم میں آنا چاہتے ہو، رسول اس قوم میں آنا چاہتے ہو، صاحب تورات اس قوم میں آنا چاہتے ہو، بتائیے اس امت کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ بنو اسرائیل کو من و سلوہ جنت کا پھل دے سکتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آسمان کا دسترخوان دے سکتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مقام سب سے اونچا ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، اشرف ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا نہیں دے سکتے تھے؟ اس کے پیغمبر کے لیے کون سی کوٹھیاں نہیں دے سکتے تھے؟ اس کے حرم سرائے کے لیے کون سی جنت کی بیویاں نہیں دے سکتے تھے؟ لیکن میری ماں اور بہنیں، کیا کسی نے سوچا، کیا کسی نے سمجھنے کی کوشش کی؟ آج ہم دنیا کو فلموں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں،
آج ہم اپنے جینے رہنے سہنے کے طریقے کو ڈراموں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر فلم کے ہیروئن کا کوئی ماڈل کا کپڑا آیا، اس کا ہیئر اسٹائل آیا، اس کے ہلس کے جوتے آئے، تو ہماری تمنا یہ ہوتی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر ایسے کپڑے آ جائیں، ایسا بنگلہ آ جائے، ایسی کوٹھی آ جائے۔ اسی لیے تو میری ماں اور بہنیں، علماء کرام نے سنیما بینی کو، ڈرامہ دیکھنے کو حرام قرار دیا کہ ان حرامی لوگوں کے کارناموں کو دیکھ کر مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی عظمت چلی جائے گی، آقا کی عظمت چلی جائے گی، قرآن کی عظمت چلی جائے گی، حدیث کا مقام مرتبہ چلا جائے گا، نبی کی زندگی کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ ان ناچنے والے، گانے والے اور اداکاری کرنے والے، ہیرو بننے والے، ہیروئن بننے والے، ان بدکاروں کو مسلمان نمونہ بنا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں ایک دستور ہے میری ماں اور بہنیں، جو آدمی جس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو مسلمان معاشرہ اگر فلم دیکھتا ہے، ہیروؤں کو دیکھتا ہے، ہیروئن کو دیکھتا ہے، ڈراموں کو دیکھتا ہے، ان کے مناظر کو دیکھتا ہے، ان کے کپڑوں کو دیکھتا ہے، بیانات کتنے سنتا ہے۔ یہاں پر جو خواتین آئی ہوئی ہیں، کتنا وہ بیانات سنتی ہیں، اور آپ کے اڑوس میں، پڑوس میں، اغل میں، بغل میں دین کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، اور دینی مجالس کے لیے کتنا وقت لگتا ہے، اور فلموں کے لیے صبح کے بسترے سے لے کر شام کے بسترے تک کھانا کھاتے ہوئے، پانی پیتے ہوئے، چاول چنتے ہوئے، سبزی کاٹتے ہوئے، اور آپ مہمان سامنے رکھ کر صبح سے لے کر شام تک ایک عجیب بلا، ایک عجیب مصیبت، ایک عجیب کلچر اور تہذیب و تمدن ان یہودوں نے، ان نصارا نے، ان اسلام مسلمان دشمنوں نے مسلمانوں کے گھروں کے اندر داخل کر دیا، تاکہ مسلمان عورتیں، مسلمان بچے اور مسلم نوجوان نبی کی تہذیب کو الوداع کر دیں، نبی کے گھرانے کو بھلا دیں، اور نبی کے تشخص کو بھلا دیں، نبی کے کلچر کو بھلا دیں، اور ناچنے گانے والوں کے تہذیب اور تمدن کو اپنائیں۔ کیا میری ماں اور بہنیں آپ نہیں دیکھتی کہ کتنے مرد ہیں جو سروں کے اندر عورتوں کی طرح بال چھوڑے ہوئے ہیں، کتنے مرد ہیں کانوں کے اندر بالی ڈالے ہوئے ہیں، کتنے مرد ہیں گلے کے اندر زنجیر ڈالے ہوئے ہیں، کتنے مرد ہیں نوجوان ہاتھوں کے اندر بنگڑی پہنے ہوئے ہیں۔ بتائیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی مشابہت، عورتوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ ان عورتوں پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی طرح ٹی شرٹ پہنتے ہیں، جینس پینٹ پہنتے ہیں، بالوں کا ہیئر اسٹائل بدلے ہوئے ہیں، پیچھے سے پتہ نہیں لگتا کہ یہ مردوں کی ذات میں پیدا ہوئے یا عورتوں کی ذات کے اندر پیدا ہوئے۔ ارے برقع، نقاب، ہاتھوں کے دستانے اور پیروں کے موزے، یہ تو بہت دور کی بات۔ ان کے کپڑوں کو دیکھ کر، ان کی بول چال کو دیکھ کر، ان کے تہذیب کو دیکھ کر، ان کے کلچر کو دیکھ کر یہ پتہ بھی نہیں لگتا کہ اللہ نے ان کو مردوں کی ذات میں پیدا کیا یا عورتوں کی ذات میں، جبکہ شریعت مطہرہ نے میری ماں اور بہنیں عورت کو وہ سمان دیا، عورت کو وہ عزت دی، عورت کو شرم و حیا کی وہ چادر دی۔ کہا کہ زندہ پن تو بہت دور کی بات، عورت اگر مر بھی جاتی ہے اور مرنے کے بعد غسالن عورت اگر اس کو نہلاتی ہے، سر کا کوئی بال ٹوٹ جاتا ہے یا ناخن گر جاتا ہے، فقہا نے کتابوں میں لکھا ہے کہ زندگی میں اس کے چہرے کو دیکھنا اور اس کے جسم کو ہاتھ لگانا اور اس کے بال کو ہاتھ لگانا اور اس کے ناخن کو ہاتھ لگانا یہ بہت دور کی بات۔ مرنے کے بعد اگر جسم سے عورت کا بال ٹوٹ جاتا ہے، ناخن ٹوٹ جاتا ہے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے اس ناخن کا بھی پردہ کیا جائے گا اور اس بال کا بھی پردہ کیا جائے گا، کسی پاک جگہ اسے دفن کر دیا جائے گا، مردوں کے نگاہوں کے اندر اس کو نہیں لایا جائے گا۔ جس شریعت کے اندر اس درجے عورت کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا گیا، وہ عورت آج جینس پینٹ پہنے، وہ عورت آج جرکین پہنے، وہ عورت اپنے چہرے کو کھلا رکھے، وہ عورت اپنے جسم کی نمائش کرے، وہ عورت اپنے سروں پر نوجوانوں کی طرح بال رکھے، وہ عورت 2 روپے کے خاطر، چند سکوں کے خاطر اپنی شرم و حیا کا سودا کرے، دکانوں کے اندر آئے، سیلز گرل بنے، ٹائپسٹ بنے،
کنڈکٹر بنے، فلاں بنے، فلاں بنے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی عورت پر لعنت جو مردوں والے کام کرتی ہے. جس عورت پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہو، اللہ کی لعنت ہو، زمین آسمان کے خزانے اس کے لیے کھل جائیں. اللہ کی قسم اس گھر کے اندر رحمت نہیں آ سکتی، رحمت نہیں آ سکتی. رونا لگا رہے گا، کبھی بیماریوں کا، کبھی قرض کا، کبھی مقدمات کا، کبھی میاں بیوی کے جھگڑے کا، کہیں وراثت کے جھگڑے کا. جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ رحمت اس گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتی، وہ کون سی سائنس ہے، وہ کون سی ٹیکنالوجی ہے جو اس گھر کے اندر اللہ کی رحمت کو پہنچا دے. بہرحال میری مائیں اور بہنیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت فاطمہ کا گھرانہ، حضرت زینب کا گھرانہ، حضرت خدیجہ کا گھرانہ، اللہ کی قسم میری مائیں اور بہنیں زندگی میں امن لانا چاہتی ہیں، زندگی میں سکون لانا چاہتی ہیں، زندگی میں راحت لانا چاہتی ہیں. آپ کو چھوڑنا پڑے گا ان حرامزادیوں کی زندگی کو، آپ کو چھوڑنا پڑے گا فلموں والے کی زندگی کو، آپ کو چھوڑنا پڑے گا دنیا کے پجاریوں کی زندگی کو. یہ امن نہیں دے سکیں گے، یہ سکون نہیں دے سکیں گے، یہ راحت نہیں دے سکیں گے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. میرے اللہ نے جو زمین و آسمان کو پیدا کیا، مرد و عورت کو پیدا کیا، جس نے جوڑے بنائے، جس نے نکاحوں کے بندھن کے اندر مرد و عورت کو باندھا، اس نے کہا خبردار لوگوں، فلموں سے امن نہیں مل سکتا، راحت نہیں مل سکتی، سکون نہیں مل سکتا، تجوریوں سے نہیں مل سکتا، مال سے نہیں مل سکتا، سونے سے نہیں مل سکتا، چاندی سے نہیں مل سکتا. میری مائیں اور بہنیں، اللہ نے کہا آگ سے پیاس نہیں بجھ سکتی. ایک آدمی کو، ایک مرد کو، ایک عورت کو سوچ لگی ہو، پانی کی طلب ہو، تو وہ پانی کی طرف جانا چاہیے. وہ پانی کی طرف جانے کے بجائے اگر آگ کی طرف جاتا ہے تو اور پیاس بڑھے گی. میرے اللہ نے کہا تمہیں امن چاہیے، تمہیں راحت چاہیے، تمہیں سکون چاہیے، تمہیں دل کا اطمینان چاہیے، اور تمہیں بادشاہوں شہنشاہوں سے بہتر والی زندگی اگر چاہیے تو تمہیں میرے حبیب کا گھرانہ اپنانا پڑے گا، میری فاطمہ کا طریقہ اپنانا پڑے گا، میرے علی، میرے حسن، میرے حسین کی طرز زندگی کو اپنانا پڑے گا. میری مائیں اور بہنیں جو ان کے طریقوں کو چھوڑ کر فلموں کا طریقہ اپناتے ہیں، گھر بنیں گے فلمی اسٹائل کے اندر، شادی کریں گے فلمی اسٹائل کے اندر، لباس پہنیں گے فلمی اسٹائل کے اندر، اکڑ کر چلیں گے فلمی اسٹائل کی طرح، اور کار کے اندر بیٹھیں گے، شاور پروگراموں کے اندر جائیں گے، سمجھیں گے میں وقت کی بیوٹی کوئین ہوں، میں مس ورلڈ ہوں. ساری عورتوں کی نگاہیں، ساری دنیا کی نگاہیں مجھ پر پڑتی رہیں. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد کا ہر عضو زنا کرتا ہے، اس کی آنکھ بھی زنا کرتی ہے، اس کا کان بھی زنا کرتا ہے، اس کی زبان بھی زنا کرتی ہے، اس کے ہاتھ بھی، اس کے پیر بھی. ایک عورت جب نبی کے حکموں کے دائرے سے نکل کر فلموں والے اسٹائل سے چلتی ہے، ڈرامے والے اسٹائل سے چلتی ہے، ٹی وی کے اسٹائل سے چلتی ہے، دنیا کے تمام کتے اور دنیا کے تمام زانی اور دنیا کے تمام مرد اپنے آنکھوں کا زنا اس سے کرتے ہیں، اپنے کانوں کا زنا اس سے کرتے ہیں. جب وہ بولتے ہیں، عورت بولتی ہے تو اس کے میٹھے بول اس کے کان کے اندر زنا کے بول بول کر جاتے ہیں، اور ہاتھ لگتا ہے، پیر لگتا ہے، دل میں خیال کرتا ہے، دماغ کے اندر سوچتا ہے. تو یہ دل کا زنا، یہ دماغ کا زنا، بات سنتا ہے مرد، یہ کانوں کا زنا، زبان سے بات کرتا ہے، یہ زبان کا گناہ، میری زبان کا زنا. میری مائیں اور بہنیں، ایک عورت میرے محبوب کے طریقے سے ہٹ کر چلتی ہے تو دنیا بھر کے زناؤں کے تیر سے چھلنی ہو جاتی ہے اور زخمی ہو جاتی ہے. گلی کے کتے اور گلی کے خنزیر اور گلی کے بدتر جانور اس پر دیکھ کر کہتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے کہ زنا کے تیر مجھ پر نہیں برس رہے ہیں. کوئی مرد اگر جاتا ہے ایک کتیا کو دیکھ کر، ایک سورنی کو دیکھ کر زنا کا تصور نہیں کرتا، لیکن ایک عورت بے پردہ جاتی ہے اور ایک عورت ماڈرن زندگی کو اپنا کر جاتی ہے، اسے دیکھ کر زنا کا تصور کرتا ہے. تو یہ گلی کے جانور، یہ گندگی کھانے والے، یہ مردار کھانے والے اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ تیرا شکر ہے یہ بے پردہ عورت مجھے نہیں بنایا،
اور وہ مرد جو عورتوں کا حلیہ اپناتا ہے ایسا مجھے نہیں بنایا، اس لیے کہ اس پر اللہ کی لعنت اور اس پر نبی کی لعنت ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، آؤ حضرت فاطمہ کے گھرانے کی طرف، آؤ حضرت قتیجہ کی گھرانے کی طرف، آؤ میری مائیں اور بہنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی طرف۔ کیا تھا آپ کا گھرانہ؟ کیسی سیدھی سادی زندگی تھی۔ اللہ اکبر، چاہتے جب بنو اسرائیل کو من و سلوہ مل سکتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو آسمان کا دسترخوان نازل ہو سکتا تھا، میرے محبوب چاہیں کیا نہیں مل سکتا تھا؟ صبح میں جنت کا ناشتہ، دوپہر میں جنت کا دسترخوان، رات کے اندر جنت کے میوے، عرش کے نیچے سے بہنے والی ندیوں کا پانی آپ کو مل سکتا تھا۔ لیکن میری مائیں اور بہنیں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ کتنا سیدھا سادہ تھا، کتنا سیدھا سادہ تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المسلمین بنے اور خلیفۃ المسلمین بنے، آپ کی زندگی میں بڑا فخر و فاخر تھا، بڑی تندرستی تھی۔ صحابہ کرام جب آپ کی زندگی کو دیکھتے تو بڑا ترس آتا کہ امیر المؤمنین کے جبے میں پیمن لگے ہوئے ہیں، امیر المؤمنین کے چہرے سے فخر و فاخر ٹپک رہا ہے، لگتا ہے ایک وقت کا کھاتے ہیں 4 وقت کا فاقہ کرتے ہیں۔ امیر المؤمنین کے پاس نہ چادر ہے۔ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھانے کے لیے دیر سے آئے، صحابہ کرام سے عرض کیا، اے صحابہ معاف کرنا، اے مقتدی لوگ، اے نمازی لوگ، مجھے معاف کرنا کہ مجھے دیر ہو گئی۔ کہا کہ کیوں دیر ہوئی؟ کہنے لگے کہ تمہارے امیر المؤمنین اور خلیفۃ المسلمین کے پاس جسم پر صرف ایک جوڑا تھا، اس پر کچھ گندگی لگ گئی تھی تو میں نے بند کمرے کے اندر اس کو دھویا تھا، اور اس کے سوکھنے تک میرے پاس دوسرا کپڑا نہیں تھا کہ جس کو پہن کر میں آپ کے سامنے بیان کے لیے اور آپ کے مسجد کے اندر آ سکوں اور محراب اور مصلی میں آ کر میں آپ کی نماز پڑھا سکوں۔ بتائیے، یہ وقت کے امیر المؤمنین ہیں، یہ وقت کے بے تاج بادشاہ ہیں، یہ خلیفۃ المسلمین ہیں۔ آج لیڈر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آج ایم ایل اے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آج ایم پی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آج منسٹر ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پیسہ لوٹو، روپیہ لوٹو، قوم کے نام کا ڈاکہ ڈالو، یہی تو مطلب ہے۔ یہ بھی ایک امیر المؤمنین تھے، یہ بھی ایک خلیفۃ المسلمین تھے کہ ان کے جسم پر ایک جبہ تھا، اس کے علاوہ اور کوئی جبہ نہیں۔ حضرات صحابہ کرام کو بڑا ترس آیا کہ حضرت امیر المؤمنین کی تنخواہ بڑھائی جائے اور آپ کی کچھ مدد کی جائے، لیکن آپ کی شان جلالی اور آپ کا غصہ اور آپ کی ہیبت، اس کی ہمت کہ عمر بن الخطاب کو جا کر کہے، اے عمر الخطاب، بیت المال سے آپ کو تنخواہ دی جائے گی، ہم آپ کو کپڑا دے دیں گے، ہم آپ کو کھانا دے دیں گے۔ مجال کس کی؟ حضرت عمر بن الخطاب اتنے جلیل القدر صحابی اور اتنے بہادر صحابی اور اتنے نڈر صحابی اور اتنے ہیبت اور جلال والے صحابی کہ شیطان اس راستے سے نہیں آتا تھا جس راستے سے حضرت عمر بن الخطاب گزرا کرتے تھے۔ میری مائیں اور بہنیں، آج بھی اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں وہ طاقت ہے، وہ پاور ہے، علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کو، کسی مرد کو، کسی بڑے کو، کسی چھوٹے کو رات کے اندر پریشان کن خواب آتے ہیں اور نیند صحیح نہیں لگتی، بے قراری ہوتی ہے، تو انسان کو جو تکلیف پہنچاتا ہے وہ شیطان ہی پہنچاتا ہے اور کوئی چیز نہیں پہنچاتی۔ شیطان انسان کے جسم کا بھی دشمن ہے، انسان کی دنیا کا بھی دشمن ہے اور انسان کے دین کا بھی دشمن ہے۔ میری ماں اور بہنیں، جو عورت سالن پکاتی ہے اور گانے گنگناتی ہے، ٹی وی دیکھتی ہے، قوالیاں اپنی زبان سے نکالتی ہے، تو جب یہ عورت کھانا پکا رہی ہوتی ہے، سالن پکا رہی ہوتی ہے، چائے بنا رہی ہوتی ہے، تو شیطان اس میں مرچ زیادہ ڈال دیتا ہے، نمک زیادہ ڈال دیتا ہے، اور میاں بیوی کی لڑائی کو اور میاں بیوی کی تفریق کو اور میاں بیوی کے جھگڑے سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے۔ لیکن یہی عورت بسم اللہ بول کر نمک ڈالتی ہے،
بسم اللہ بول کر کھانا پکاتی ہے، بسم اللہ بول کر سالن پکاتی ہے، بسم اللہ بول کر کپڑے دھوتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کھانے کے اندر خیر و برکت دیتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس گھر کے اندر رحمتیں برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی لڑے، میاں بیوی جھگڑا کرے، میاں دسترخوان میں بیٹھے اور پلیٹ اٹھا کر پھینک دے، کھانے کا کٹورا پلٹ دے، ارے بیگم یہ کیا کھانا پکا رکھا ہے، یہ کیا سالن بنا رکھا ہے۔ اس طریقے سے شیطان، ہماری حدیث پاک میں آتا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اگر تم سونے لگو تو وہ برتن کے جن کے اندر کھانا اور سالن اور کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کو بسم اللہ بول کر ڈھک دو اور پھر تم آرام کرو۔ اگر تم نے بسم اللہ بول کر ڈھکا نہیں تو پانی پینے کی چیزوں میں، کھانے کی چیزوں کے اندر شیطان پیشاب کر دیتا ہے اور شیطان اس کے اندر ملاوٹ کر دیتا ہے۔ ایسے میٹھا تیل ہے، کھوپرے کا تیل ہے جو انسانوں کے استعمال میں آتا ہے، سالن ہے، کھانا ہے، اگر اس کو کھلا رکھ دیتے ہیں، حدیث پاک میں کیوں حکم دیا گیا؟ ارے اللہ کے نبی یہ بیان کرنے کے لیے آئے تھے کہ کھانے کے برتن کو ڈھکیں، اللہ کے نبی یہ بیان کرنے کے لیے آئے تھے کہ چائے میں شکر ڈالے، بسم اللہ بول کر ڈالے، کھانے میں نمک ڈالے، سالن میں مرچ ڈالے، بسم اللہ بول کر ڈالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، وہ میاں بیوی کے جھگڑوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے آپ نے کہا کہ رات میں سونے سے پہلے دیکھو اگر چراغ جل رہا ہو اس کو بجھا لو، اس لیے کہ شیطان چوہے کی شکل بن کر آتا ہے اور اس چراغ کے تیل کو پینے کے نام پر اس کی بتی کو کھینچ کر وہ بسترے پر گرا دیتا ہے اور آن کی آن میں وہ گھر میں آگ لگ جاتی ہے۔ یہ سب شیطان کی سازشیں ہیں۔ شیطان ہمارے ایمان کا بھی دشمن ہے، ہمارے مکانوں کا بھی دشمن ہے، ہمارے جسموں کا بھی دشمن ہے، ہماری صحت کا بھی دشمن ہے، ہماری میاں بیویوں کی محبت کا بھی دشمن ہے، ہماری اولاد کی محبت کا بھی دشمن ہے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ انسان خوشی کے اندر رہے، اس لیے بیت الخلاء میں جائے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، حدیث پاک میں آتا ہے یہ دعا پڑھنے سے اللہ تبارک تعالیٰ بیت الخلاء کے مرد و عورت اور شیطان کے درمیان یہ پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ اگر یہ دعا نہ پڑھے تو شیطان انسانوں کی شرمگاہوں سے کھیلتا ہے اور شیطان ان کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ شیطان کے رہنے کے یہ اڈے ہیں، یہ پیشاب خانہ، یہ بیت الخلاء، یہ حمام خانہ، یہ شیطان کے رہنے کے اڈے ہیں۔ جتنی ضرورت ہو اتنا رہ کر انسان فارغ ہو کر آ جائے اور آنے کے بعد فوراً دعا پڑھے اور جانے سے پہلے دعا پڑھے۔ ان دو دعاؤں کے بیچ اللہ تبارک تعالیٰ شیطان کو موقع نہیں دیتے۔ بہرحال میری ماں اور بہنیں، حضرت سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں اتنی طاقت اور اتنا پاور ہے کہ اگر کسی مرد کو اور کسی عورت کو اور کوئی بچہ بے قراری کر رہا ہو، رات کو رو رہا ہو، چڑچڑا رہا ہو، دودھ دینے سے نہ پی رہا ہو، دوا دینے سے قابو میں نہ آ رہا ہو، اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں وہ طاقت رکھی ہے، وہ قوت رکھی ہے۔ یہ جو رلاتا ہے بچے کو، شیطان اس کو نوچتا ہے، شیطان اس کے سامنے بری بری شکلیں لاتا ہے، اس لیے بچہ روتا ہے۔ اب اس کا علاج ٹانک نہیں ہے، اس کا علاج نیم کی دوا نہیں ہے، اس کا علاج دودھ نہیں ہے۔ وضو کر کر آپ آیت الکرسی پڑھ کر اسے دم کریں، اور اگر آپ نماز کی حالت میں نہیں ہیں تو اس کے ناک کے پاس عمر 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 یا عمر یا عمر اور اس کی پیشانی پر شہادت کی انگلی سے آپ لکھیں اور 3 منٹ کے اندر دیکھیں کہ بچہ روتا ہوا خاموش ہو جائے گا، بچے کو اطمینان کی نیند لگے گی، اس لیے کہ شیطان اس کو ستا رہا۔ تو کہنے کا مطلب یہ 1400 سال زندگی گزرنے کے بعد، سال گزرنے کے بعد آج بھی حضرت عمر کے نام میں وہ طاقت اور وہ قوت، وہ پاور ہے کہ ان کے نام سے شیطان بھاگتا ہے۔ تو عام انسانوں کو آپ سے بات کرنے کی کہاں ہمت ہوگی؟ کون کہے گا حضرت عمر ذرا روٹی میں تیل لگا لیجئے؟ کون کہے گا حضرت عمر ناشتے میں پایا لے لیجئے؟ کون کہے گا حضرت عمر آپ بادام کا ہریرا پی لیجئے، آپ کمزور ہوتے جا رہے ہیں؟ ارے کس کی ہمت حضرت عمر فاروق کے سامنے جا کر بات کرنے کی؟ ہاں، صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ حضرت عمر کمزور ہوتے جا رہے ہیں، حضرت عمر کے جسم پر پیون لگے کپڑے آ رہے ہیں۔ میری ماں اور بہنیں یہ ایمان بنا کر جائیں، یہ یقین بنا کر جائیں، عزت دین کے اندر ہے،
عزت قرآن پڑھنے کے اندر ہے، عزت نمازوں کے اندر ہے، عزت ذکر و اذکار کے اندر ہے، عزت درود پاک کے پڑھنے میں ہے، عزت نبی کے گھرانے میں چلنے میں ہے، عزت حضرت بی بی فاطمہ کے طریقے کے اپنانے میں ہے، عزت کپڑوں میں نہیں ہے، عزت زیور میں نہیں ہے، عزت دولت میں نہیں ہے، عزت روپیوں میں نہیں ہے، عزت پیسوں میں نہیں ہے، عزت چونے کی رنگت میں نہیں ہے، عزت حسن میں نہیں ہے، عزت خوبصورتی میں نہیں ہے، عزت نمازی عورت کی عزت ہے، عزت تہجد گزار عورت کی عزت ہے، عزت کلام پاک کی تلاوت کرنے والی کی عزت ہے۔ اللہ نے کلام پاک میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت صرف اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ان کے ماننے والے مومنین کے لیے، منافقوں کی کوئی عزت نہیں۔ قارون کے پاس خزانہ تھا، زمین و آسمان کے خزانے تھے، اور اس کی چابیوں کو خزانے کے اونٹ پر لاد کر لاتا تھا، لیکن بتائیے قارون کی عزت ہے یا حضرت بلال کی عزت ہے؟ ابو جہل کے پاس دولت تھی، ابو لہب کے پاس روپیہ تھا، پیسہ تھا، عہدہ تھا، لیکن کیا عزت تو حضرت عمار ابن یاسر کی ہے، عزت حضرت بلال کی ہے، عزت حضرت صہیب کی ہے، عزت حضرت سلمان فارسی کی ہے، عزت صدیق کی ہے، عزت فاروق کی ہے، عزت خدیجہ کی ہے، عزت فاطمہ کی ہے، عزت زینب کی ہے۔ آج بھی دنیا اگر ان کا نام لیتے ہیں تو زینب رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اتنی عزت اتنی محبت سے نام لیتے ہیں کہ منہ میٹھا ہو جاتا ہے، لگتا ہے ایک رسگلہ منہ کے اندر لے لیا گیا، لگتا ہے ایک شہد کا گھونٹ منہ کے اندر لے لیا گیا۔ اللہ نے ان کے ناموں میں عزت دے دی، اللہ نے ان کے زندگیوں میں عزت دے دی۔ 1400 سال گزرنے کے بعد آج تک میری مائیں اور بہنیں، دنیا کے لوگ اپنے تو اپنے پرائے بھی ان کو عزت سے نام ان کا لے رہے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ انگلینڈ کے اندر اہل کتاب عیسائی یہودی اپنے پیدا ہونے والے بچوں کا نام اب احمد رکھ رہے ہیں، محمد رکھ رہے ہیں؟ یہودی ہیں، عیسائی ہیں۔ آج مسلمان بچے اگر پیدا ہوتے ہیں اور مجھ سے کوئی پوچھے، میں کہوں کہ احمد نام رکھ لو، محمد نام رکھ لو، مسلمان خاندانی کہیں گے اجی یہ تو بڑے پرانے گھسے پٹے نام ہیں، کوئی نیا سا نام دیجیے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ انگلینڈ اور ان برطانیہ اور یورپ کنٹریز کے یہودیوں کو آج کھڑا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو روشن کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کرنے کے لیے۔ کل بھی آپ کا نام عزت سے لیا جاتا تھا، آج بھی آپ کا نام عزت سے لیا جا رہا ہے، اور قیامت تک آپ کا اور آپ کے ماننے والوں کا نام عزت سے لیا جائے گا۔ دل و دماغ سے یہ بات نکال لیجئے کہ ہماری عزت، ہماری سربلندی دولت سے، زیور سے، کپڑوں سے اگر ہوتی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور جمعہ کا خطبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ خطیب یہ جملہ کہتا ہے وہ سیدۃ النساء اہل جنت فاطمہ، کہ جنتی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ ہیں۔ کیا تھی زندگی آپ کی، کیا تھے کپڑے آپ کے، کیا تھے آپ کے برتن، کیا تھا آپ کا تکیہ، کیا تھا آپ کا بسترا؟ میری مائیں اور بہنیں، کیا حضرت فاطمہ کی عزت نہیں تھی؟ کیا فلموں میں کام کرنے والی بازاری عورتوں کی عزت ہے؟ آج بھی حضرت فاطمہ کا نام لیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ سیدۃ النساء اہل جنت فاطمہ، یہ عورتیں یہ جنتی عورتوں کے سردار ہیں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ملاقات کے لیے گئے۔ ارے بیٹی سے کون ملاقات نہیں کرتا، اور بیٹی بھی فاطمہ کی طرح ہو، اور بیٹی بھی نبی کے نور نظر ہو، بیٹی بھی نبی کے لطف جگر ہو، کلیجے کا ٹھنڈک ہو، آنکھوں کا سرور ہو، اور دل کا تارا ہو، کون محبت نہیں کرتا؟ حضرت فاطمہ جیسی بیٹی سے بار بار ملنے جاتے، سفر میں جاتے بیٹی کے گھر ہو کر جاتے، سفر سے آتے تو بیٹی کے گھر میں ہو کر پھر اپنے گھر جاتے۔ ایک مرتبہ ملاقات کے لیے گئے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہیں، اے بنتی، اے میری بیٹی فاطمہ، اے میری بیٹی فاطمہ، لیکن آواز نہیں آ رہی ہے اندر سے، اور کوئی جواب نہیں دے رہا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ کہا، آپ نے 2 مرتبہ کہا، آپ نے 3 مرتبہ کہا،
آپ نے کہا بیٹی فاطمہ 3 مرتبہ میں بلا چکا ہوں، اب میں واپس جانا چاہتا ہوں، تو اندر سے آواز آئی ابو جان رک جائیے، ابو جان رک جائیے، بیٹی آپ جو ہے آپ کے در اقدس پر قدم اطہر پر آئے گی اور دروازہ کھولے گی، آپ اللہ کے لیے رک جائیں۔ اور جیسے ہی دروازے کو کھولا گیا، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی نگاہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر پڑی، میری ماں اور بہنیں کیا عزت ہے دولت میں، کیا کوٹھیوں میں عزت ہے، کیا فلموں والی زندگی کی لائف اسٹائل کے اندر عزت ہے، یہ تو جنتی عورتوں کی سردار تھی، یہ تو نبی کی لفظ جگر تھی، یہ نبی کی نور نظر تھی، یہ نبی کے آنکھوں کا تارا تھی، یہ نبی کے قلب کا سرور تھی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیٹی کے جسم پر مخمل کا جوڑا نہیں ہے، بیٹی کے جسم پر امپورٹنٹ کپڑا نہیں ہے، بیٹی کے جسم پر ہزاروں روپیوں کا جوڑا نہیں ہے، زر کا چمکی کا کام کیا ہوا سادہ کپڑا بھی نہیں، میری ماں اور بہنیں تاج تھا جس کو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جسم کو چھپائی ہوئی تھی، اور جس کو چھپانے کے لیے اتنا وقت لگ چکا تھا۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی بیٹی کو، اپنی لخت جگر کو، اپنے نور نظر کو، اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک کو اگر وہ دیکھے کہ اس کے منہ پر خشکی ہے، اس کے ہونٹ سوکھ رہے ہیں اور اس کے جسم پر کپڑے کے بجائے تاج چپٹا ہوا ہے، یہ ماں ہی جان سکتی ہے، یہ باپ ہی جان سکتا ہے۔ اور باپوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باپ نہ دنیا میں آیا تھا، نہ قیامت تک آ سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیتی ہوگی، آپ نے سینے سے لگا لیا، فاطمہ میری بیٹی، فاطمہ میری بیٹی، صبر کی زندگی گزار لے، اللہ تجھے جنت میں قیمتی کپڑا دے گا، اللہ تجھے جنت کے اندر اونچا مقام دے گا۔ میری مائیں اور بہنیں، کسی سادگی کی زندگی میں عزت ہے، کسی فاطمہ والی زندگی میں عزت ہے۔ مت بڑھاؤ قدم دنیا کی طرف، مت بڑھاؤ قدم زمینوں کی طرف، جائیدادوں کی طرف، روپیوں کی طرف، پیسوں کی طرف۔ آپ اگر چاہتے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے، اللہ کی قسم وہ ہاتھ زمین پر ابھی گرنے نہیں پاتے، وہ ہاتھ دعا سے ابھی چھوٹتے نہیں پاتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جنت کی حوروں کو ہاتھوں کے اندر طبق دے کر، اس میں جنت کے لباس دے کر اور جنت کے جوڑے دے کر کہتا جاؤ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو یہ جوڑے پہنا دو۔ لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ بیٹی انشاءاللہ اس دنیا میں تجھے ملے گا، بلکہ آپ سے فرمایا جنت کے اندر بیٹی صبر کر لے، اللہ تعالیٰ تجھے بہترین جوڑا عنایت فرمائے گا۔ یہی صبر کی زندگی تھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مثال مبارک کے بعد آپ کے خاندان میں سب سے پہلے جس کا انتقال ہوا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، جو آج سے جا کر جنت کے اندر آپ سے ملاقات کی، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ مجھ سے جو سب سے زیادہ محبت کرے گا میرے خاندان میں وہ سب سے پہلے آ کر ملے گا۔ لیکن آپ نے ان کے لیے نہ بکسے بنائے، نہ جو ہے آپ نے محل بنائے، کیا نہیں کر سکتے تھے۔ بہرحال حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ ان کی حالت گر رہی تھی اور دیکھی نہیں جا رہی تھی، صحابہ کرام کی ہمت نہیں تھی، اب کیا کیا جائے؟ صحابہ نے مشورہ کیا، ان کی ایک بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کے اندر گئی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بنی ہوئی ہیں، اور ان کا نام ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ ہم تو نہیں کہہ سکتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیوی بنی تو حضرت عمر کی نگاہ کے اندر اب وہ بیٹی نہیں رہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور مسلمانوں کی ماں ہونے کی وجہ سے ان کا مقام بہت اونچا ہو گیا۔ حضرت عمر ام المؤمنین حضرت حفصہ کو بیٹی کی نگاہ سے زیادہ ام المؤمنین کی نگاہ سے دیکھتے تھے، بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا حضرت عمر کو تک بات پہنچانے کے لیے ام المؤمنین حضرت حفصہ جو حضرت عمر کی صاحبزادی ہے، بیٹی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کا سہارا لے کر بات پہنچائی جائے۔ تو تمام صحابہ گئے، پردیس کے پیچھے سے بات کیا۔ عورت کو روبرو ہو کر کسی مرد کے سامنے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عورت اگر کسی مرد سے ٹیلی فون کے اندر بھی بات کرے یا خاوند کو بلانے کے لیے اس کا کوئی دوست آئے، اس کے بچے کو بلانے کے لیے کوئی بالغ بچہ آئے، اور اس سے پردہ کرے اور بات ایسی نہ کرے کہ نوچ نوچ کر بات کرے، اپنی آواز کے اندر توڑ مڑوڑ کر بات کرے۔ قرآن نے کہا
فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. ایسی بات نہ کرو کہ سامنے والے دل کے اندر غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتی ہے. العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ. نبی کی عورتوں کو حکم دیا گیا کہ غیر محرم سے بات کرے تو کیسا کرے. وہ تو ام المؤمنین تھی, پردے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. صحابہ گئے اور حضرت حفصہ کو پردے کے پیچھے سے بات کیا. السلام علیکم. ام المؤمنین حضرت حفصہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا وعلیکم السلام, کیا بات ہے, کیسے تشریف لانا ہوا؟ کہنے لگے صحابہ کرام ہماری ہمت نہیں ہوتی, حضرت عمر تک ایک پیغام پہنچانا ہے. آپ بیٹی ہیں اور بیٹی سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. ہم آپ کے واسطے سے حضرت عمر تک ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں. کہا کیا پیغام ہے؟ کہا پیغام یہ ہے کہ حضرت عمر کی انکم بہت کم ہے, آمدنی بہت کم ہے, کپڑے بڑے خستہ رہتے ہیں, پیبند لگے کپڑے رہتے ہیں. بڑے بڑے بادشاہوں کے جو ہے سپہ سالار اور بڑے بڑے بادشاہوں کے نمائندے اور بڑے بڑے شہنشاہ حضرت عمر سے ملنے آتے ہیں. ہم کو بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ وہ گھوڑوں میں سمسراخ کے ساتھ شاہانہ جوڑے پہن کر ہیرے جواہرات سے لدے اور سجے سروں پر تاج رکھ کر حضرت عمر کے پاس آئیں اور حضرت عمر پیوند کا کپڑا پہن کر ان سے بات کریں. ہم چاہتے ہیں بیت المال سے آپ کی تنخواہ بڑھا دی جائے, ہم چاہتے ہیں آپ کا کھانا اچھا ہو جائے, آپ کا لباس اچھا ہو جائے. میری مائیں بہنیں, کون سا برا کام تھا, کون سا گناہ کا کام تھا, کون سا شریعت سے ہٹا ہوا کام تھا کہ امیر المؤمنین کو بیت المال سے تنخواہ اچھی دی جائے, کپڑا دیا جائے. آج پولیس کو حکومت یونیفارم دیتی ہے, ملٹری کو دیتی ہے, اور کارخانوں کے ملازم کو کارخانہ ان کو جو ہے لباس دیتا ہے. یہ کون سا برا کام تھا؟ حضرت عمر بن خطاب تک جب ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات پہنچائی تو بہت ناراض ہو گئے اور غضبناک ہو گئے. ام المؤمنین حضرت حفصہ سے کہا اے حفصہ تیری ہمت کہ تو نے یہ بات مجھ سے کہی. حضرت حفصہ بھی کب کب کانپنے لگی اور ڈرنے لگی. حضرت عمر کے جلال کے سامنے کہنے لگی اجی یہ بات تو کسی اور نے کہی تھی, میں نے صرف یہ بات آپ تک حفصہ بتاؤ کس نے یہ بات کہی. اب حضرت حفصہ ڈرنے لگی کہ کس کا نام بتائیں تو اس کی چھکے چھوٹ جائیں گے اور اس کی خرابی آ جائے گی. حضرت عمر اپنے کوڑے سے اور اپنے ڈنڈے سے اس کی خبر لیں گے. حضرت حفصہ نے کہا اے عمر معاف کر دیجئے, ابو جان معاف کر دیجئے اللہ کے لیے, لیکن میں نام تو نہیں بتاؤں گی. اس کے بعد حضرت عمر غصے میں تھر تھر کانپنے لگے اور کہنے لگے اے حفصہ اللہ کی قسم اگر آج مجھے ان کے ناموں کا پتہ چل جاتا میں اپنے کوڑے اور ڈنڈے سے ان کی پیٹوں کی خبر لیتا اور خون ان کے جسموں سے نکلنے لگتا, اتنا میں مارتا. اتنی ہمت کہ حضرت عمر کو مجھے یہ کہیں کہ میں اپنا کھانا اچھا کر لوں اور اپنا لباس اچھا کر لوں. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگے اور فرمانے لگے اے حفصہ میری بیٹی تو نبی کی بیوی بن چکی ہے, نبی کے حرم کی زینت بن چکی ہے اور نبی کی تو اب نبی کے خاندان اور پریوار کی زینت بن چکی ہے. بتا نبی کی زندگی کیسی تھی, تیری ہمت کیسی ہوئی بیٹی میرے کہ تو مجھ تک یہ پیغام پہنچائے. کیا نبی کی زندگی کو تو نے دیکھا نہیں؟ اب یہاں باپ رونے لگا, بچی بھی رونے لگی. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی ہاں عمر میں نے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی یہ دیکھی کہ ایک تکیہ تھا کہ جس کے اندر کھجور کی چھال, کھجور کا نارا اس کے اندر بھرا ہوا تھا, اور ایک چادر تھی. گرمیوں سردیوں میں آدھا نیچے بچھاتے اور آدھا اوڑھ کر سو جاتے, اور گرمیوں کے اندر 4 دھوری کر کر اسے نیچے رکھ کر اس پر لیٹ جایا کرتے تھے. اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بہت کم چولہا جلا کرتا تھا. ہاں ابو جان مجھے یاد آیا کہ ہمیشہ سوکھی روٹی کھایا کرتے تھے, اس لیے کہ گھر میں تیل نہیں ہوتا تھا, گھی نہیں ہوتا تھا کہ روٹی پر لگایا جائے. ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بھوکا دیکھا, بہت پیاسا دیکھا, بہت تھکی ہوئی حالت کے اندر دیکھا, تو ایک برتن جو جس کے اندر کبھی کسی زمانے کے اندر تیل اور گھی رکھا جاتا تھا, اب کئی زمانہ گزر گیا, اس گھر کے اندر گھی آئے ہوئے اس کی تلچھٹ نیچے لگی ہوئی تھی. یعنی جب گھی کا برتن خالی کر دیا جاتا ہے,
جس بوتل کے اندر گھی رکھا جاتا ہے، تیل رکھا جاتا ہے، اگر اس کو نکال لیا جاتا ہے تب بھی کچھ اثرات اس برتن میں، ہانڈی میں اور بوتل میں ہوتے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ ایک مرتبہ میرے دل میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیل اور گھی لگی روٹی کھلاؤ۔ گھر میں تیل اور گھی تو نہیں تھا، ہاں وہ برتن تھا کہ کسی زمانے میں اس میں تیل اور گھی رکھا جاتا تھا۔ میں نے روٹی کو پکا کر اس روٹی کو اس برتن کے اندر ڈال کر میں نے مروڑ دیا، اس سے کچھ گھی اس میں لگ گیا اور تیل لگ گیا۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ فرماتی ہیں ساری زندگی اس سے پہلے بھی کبھی آپ نے تیل کی روٹی نہیں کھائی، اس کے بعد بھی نہیں کھائی۔ پوری زندگی میں میں نے ایک مرتبہ وہ بھی خالی تیل اور خالی گھی کے برتن میں لگے ہوئے گھی کو سوکھی روٹی لگا کر میں نے آپ کو دے دی۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سن کر حضرت عمر بن خطاب کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگے، فرمانے لگے میری بیٹی بتا، جن لوگوں نے مجھے مشورہ دیا میں کھانا اچھا کروں، میں لباس اچھا کروں، کیا وہ میرے خیر خواہ ہیں، میرے محسن ہیں؟ میرے نبی جس طریقے پر چلے گئے، حضرت ابو بکر صدیق جس راستے پر چلے گئے، میں اس سے ہٹ کر زندگی گزاروں؟ میری بیٹی ایسا نہیں ہو سکتا، میری بیٹی ایسا نہیں ہو سکتا۔ عزت نبی کے گھرانے میں ہے، عزت نبی کے دسترخوان میں ہے، عزت نبی کے طور طریقوں میں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، ایک اونٹ تھا اور غلام اور آپ کی باری باری تھی، کبھی وہ بیٹھتے کبھی یہ بیٹھتے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب بیت المقدس کے قریب چادے کا نمبر آیا، غلام کا نمبر تھا کہ وہ اونٹ پر بیٹھے اور حضرت عمر اس کی نکیل اور اس کی رسی پکڑ کر چلے۔ تو غلام نے کہا حضرت عمر میں اپنی باری آپ پر فدا کرتا ہوں، آپ بیٹھ جائیے۔ اب یہاں جو ہے فلسطین کے لوگ بیت المقدس کے ذمہ داران کیا کہیں گے کہ عمر امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین اپنے نوکر کو اونٹ پر بٹھا کر لا رہا ہے، بڑی شرمندگی ہوگی، اس لیے آپ بیٹھ جائیے۔ عمر نے کہا شرمندگی اونٹ پر بیٹھنے نہیں بیٹھنے سے نہیں، شرمندگی قیمتی جوڑا پہننے اور پیوند لگا کپڑے پہننے سے نہیں، شرمندگی گناہوں سے ہوتی ہے، شرمندگی خدا کی نافرمانی سے ہوتی ہے، شرمندگی اللہ کے عذاب سے ہونی چاہیے، اور عزت انصاف کے اندر ہے، عدالت کے اندر ہے۔ چنانچہ آپ نے اپنے نوکر کو اونٹ پر بٹھایا، نوکر کے چپل بغل کے اندر مارے، ایک ہاتھ کے اندر چپل اور ایک ہاتھ کے اندر اونٹ کا رسا۔ جب فلسطین کے علاقے میں داخل ہوئے، لوگوں نے تو دیکھا نہیں تھا حضرت عمر کون ہیں، تو جو غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ حضرت عمر یہ ہیں۔ عمر السلام، عمر السلام۔ وہ غلام کہنے لگا بھیا میں عمر نہیں ہوں، عمر تو وہ ہے جو بغل میں میرے چپل مارے ہوئے ہے اور ہاتھ کے اندر رسی اور اونٹ کا نکیل پکڑا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عزت کی گئی، تاریخ کے پنوں میں سنہری حروف کے ساتھ وہ تاریخ لکھی گئی ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، آج ہم فلمیں دیکھ کر، آج ہم ڈرامے دیکھ کر، آج ہم غیروں کی زندگی دیکھ کر ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کے طور طریقوں کو بدلیں۔ اللہ کی قسم ان طریقوں کے اندر خدا کی لعنت ہے، خدا کی ناراضگی ہے۔ خدا کی لعنت کے ساتھ اور خدا کی ناراضگی کے ساتھ ہمارے گھروں میں امن نہیں آ سکتا، ہمارے گھروں میں چین نہیں آ سکتا، ہمارے گھروں کے اندر سکون نہیں آ سکتا۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر سکون آئے تو یہ نہیں کہ پیسوں کی طرف محنت کریں، روپیوں کی طرف محنت کریں، گھر بڑھانے کی طرف محنت کریں، محنت یہ کریں کہ قرآن کے قریب ہو جائیں، محنت یہ کریں کہ ذکر کے قریب ہو جائیں، محنت یہ کریں کہ آپ درود کے قریب ہو جائیں۔ جتنا ذکر کریں گی اور جتنا درود پڑھیں گی اور جتنا تلاوت کریں گی اور جتنا شریعت کے قریب رہیں گی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورت اپنے گھر میں جب چلتی ہے پھرتی ہے، ہماری عورتوں کا معمول یہ ہے اذان ہونے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر تو پلو اٹھا کر سر پر ڈال دیا اور اذان ختم ہوئی وہ پلو سر سے گر گیا۔ اور اگر کوئی مولوی صاحب اور کوئی بوڑھے، کوئی دادے نانے گھر کے اندر داخل ہونے لگے تو سر پر پلو چڑھ گیا اور جانے کے بعد پلو گر گیا۔ حدیث میں آتا ہے جس گھر کے اندر عورت اس کا سر کھلا ہوا ہو اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اب کیا ڈالر اس گھر کے اندر رحمتیں لائے گا؟ ریال کیا اس گھر کے اندر رحمتیں لائے گا؟ کیا اس کے اندر MLA کے MP کے عہدے اس گھر کے اندر رحمت لائیں گے؟ میری مائیں اور بہنیں، اگر سکون چاہیے، عزت چاہیے، امن چاہیے، عافیت چاہیے تو
تو آپ قرآن والی زندگی، حدیث والی زندگی، صحابہ والی زندگی، نبی کے گھرانے کی زندگی اپنا کر دیکھیں اپنے گھروں کے اندر کیسے خیر و برکت ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ اگلے بدھ کو آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے بزرگان دین کے خانقاہوں کے اندر، ان کی جھوپڑ پٹیوں کے اندر وقت کے بڑے بڑے بادشاہ آیا کرتے تھے، لیکن یہ جو فقراء اور یہ اہل اللہ تھے ان کی نگاہوں کے اندر ان بادشاہوں کی قدر و قیمت ایک مٹی کے ذرے کے برابر نہیں تھی۔ آخر وہ کیا بات تھی کہ وقت کے بڑے بڑے شہنشاہ ان فقراء کی جھوپڑیوں کے اندر کیا چیز وہ لینے آتے تھے جو ان کو ان کے محلوں کے اندر نہیں ملا کرتی تھی۔ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے، انشاءاللہ ہم اگلے چہارشنبے کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی سنتوں کو اپنانا چاہیے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسواک کی سنت ہے، تسبیح کی سنت ہے، دوپٹے کی سنت ہے، نماز کی سنت ہے، روزے کی سنت ہے، عمرے کی سنت ہے۔ ارے میری مائیں اور بہنیں، گھر کا جینا چلانے کی بھی تو سنت ہے، اس پر کون عمل کرے گا؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں اپنے گھر کے اندر ہم آزاد ہیں، جو چاہے ہم معاملہ کریں، نہ جب تک گھر کا ماحول سنت کی پکڑ میں نہیں آتا، سنت کے دائرے میں نہیں آتا، اس گھر میں امن اور سکون نہیں مل سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں امن، سکون اور چین والی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کی ذلیل محبت ہمارے دلوں سے نکالے، اللہ جنت کی محبت دل میں پیدا کرے، اللہ آخرت کی محبت دل کے اندر پیدا کرے، اللہ اولیاء کی محبت، نبیوں کے گھرانے کی محبت اللہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرے، ہمارے دلوں کے اندر دنیا والے کی نفرت پیدا کرے، مال کی نفرت، دولت کی نفرت اور زمینوں اور جائیداد اور بنگلوں کوٹھیوں کی نفرت اللہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے، اور ذکر سے اور کلام پاک سے اللہ انسیت پیدا فرمائے۔ آمین واقدان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔